الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، باری سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں ہمیں ایک ایسا دستور عطا فرمایا ہے، زندگی گزارنے کے لیے یہی دستور کافی ہے اور وافی ہے۔ اس دستور حیات کے ہوتے ہوئے کسی اور قانون کی نہ ضرورت ہے نہ اجازت ہے۔ ایک بہترین کلام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ اس کلام پاک کے متعلق اگر ہم قرآن ہی سے پوچھیں کہ قرآن کس چیز کا نام ہے، کیا ہے یہ کتاب، کیا ہے یہ کلام، تو قرآن کریم کے اندر ہی باری سبحانہ و تعالیٰ اس کلام کی صفت کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، کہ یہ رب العالمین کی جانب سے اتارا گیا کلام ہے، ایسا کلام جو تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ تمام مخلوقات کی تمام ضرورتوں کو اس مخلوق کے وجود میں آنے سے پہلے سے لے کر اس مخلوق کے ختم ہونے کے بعد تک کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ بہت بڑی صفت ہے اللہ رب العزت کی، اور فرمایا رب العالمین، تمام کائنات کا رب اور پروردگار، اس کی جانب سے اتارا گیا کلام ہے، اور لانے والا کون ہے؟ نزل به الروح الامین، تمام فرشتوں کا سردار اس کو لے کر آیا ہے آسمانوں سے زمین تک۔ اور کس ذات پر نازل کیا گیا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین، تمام مخلوقات کے اندر
اور تمام مخلوقات میں، تمام انسانوں میں، اور تمام انسانوں کے اندر بھی تمام انبیاء کے سردار، امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر یہ کلام نازل کیا گیا، علی قلبک، اور عربی زبان کے اندر نازل کیا گیا۔ کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ جس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے وہ تمام کائنات کا پروردگار ہے، لے کر آنے والا فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، جس پر اتارا جا رہا ہے وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، جس زبان میں اتارا جا رہا ہے وہ زبان تمام زبانوں کی سردار ہے، جس بستی کے اندر اتارا جا رہا ہے وہ بستی پوری دنیا کی تمام بستیوں کی سردار ہے، اور جس امت کے لیے اتارا گیا ہے وہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام امتوں کی سردار ہے۔ اور جس مہینے کے اندر اتارا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار قرار پایا، اور جس رات کے اندر اتارا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات تمام راتوں کی سردار قرار پائی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہیں، اگر تم سردار بننا چاہتے ہو تو تم اس کتاب کو حاصل کر لو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کتنی عظیم الشان کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی۔ میرے عزیزو، اس کتاب کو اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے دیا ہے، ایک مثال کے طور پر واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا بیٹا شوہر کے انتقال کے بعد بیٹے کو کام کاج کر کے، محنتیں کر کے، پال پوس کر بڑا کیا، کچھ تعلیم دلوائی، بیٹا پڑھا لکھا ہو گیا۔ اب دیہات کے اندر رہنے والی عورت اپنے بیٹے کو شہر بھیجتی ہے، اور شہر میں بھیجنے کے بعد بیٹا اپنی مشغولیتوں کے اندر، اپنی مصروفیات کے اندر، یہاں ماں بیٹی کی جدائیگی کا غم منا رہی ہے، اور دن گزرتے جا رہے ہیں، اچھی جاب مل جاتی ہے، اور بیٹا کچھ کماتا دھماتا ہو جاتا ہے۔ ہر مہینے اس بوڑھی ماں کے لیے ایک لفافہ بھیجتا ہے، مہینہ ختم ہوتا ہے، پوسٹ مین لفافہ لے کر گھر پر حاضر ہو جاتا ہے، اور ماں اس لفافے کو دیکھتی ہے، چومتی ہے، پیشانی پر لگاتی ہے، 2 آنسو بہاتی ہے اور طاق کے اندر رکھ دیتی ہے۔ مہینے گزرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ ہر مہینے کا سلسلہ بن جاتا ہے کہ بیٹا ایک لفافہ بھیجتا ہے، ماں اسے چومتی ہے، دیکھتی ہے، آنکھوں پر پیشانی پر لگاتی ہے، 2 آنسو بہاتی ہے بیٹے کی یاد میں، اور اس لفافے کو طاق میں رکھ دیتی ہے۔ زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے، ایک دن بیٹے کے کانوں پر یہ خبر پہنچتی ہے، اور
بیٹے کو پتہ چلتا ہے کہ ماں اب دنیا کے اندر نہیں رہی بلکہ رخصت ہو گئی ہے، وہ بیچارہ اپنی مشغولیتوں کے اندر سے باہر نکل کر ہر مہینے سوچتا تھا کہ اب ماں کو ملنے چلا جاؤں، اب ماں کو ملنے چلا جاؤں، اور پھر ایک دن آتا ہے کہ ماں کے انتقال کی خبر کان پر پڑتی ہے، شہر سے سفر کرتا ہے، دیہات کی طرف گاؤں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ماں کا مرا ہوا جسم پڑا ہوا ہے اور لوگ جمع ہوئے ہیں، آخری رسومات ادا کی جا رہی ہے۔ وہ سب سے نمٹنے کے بعد اور فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر کی تلاشی لیتا ہے کہ ماں تو غریب تھی، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، ان پڑھ تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، پھر بھی دیکھ لوں گھر کے اندر کیا ہے، ماحول بنا ہوا ہے۔ طاق کے اوپر جب نگاہ پڑتی ہے، پیشانی کے اوپر ہاتھ مارتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ جو لفافے ماں کی خدمت کے لیے بھیجے گئے تھے اور جو لفافے ماں کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ لفافے ماں خط سمجھ کر آنکھوں پر اسے رکھ کر اور پیشانی پر رکھ کر دو آنسو بہا کر طاق میں رکھ دیا کرتی تھی، حقیقت میں وہ بھیجے ہوئے چیک تھے، ماں کی زندگی کا سامان تھا، اس کی زندگی گزارنے کے لیے ایک اسباب اور ذریعے کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ لیکن چونکہ ماں ان پڑھ تھی، وہ ان پیسوں کو اور ان منی آرڈر کو اور ان چیکس کو لفافے سمجھتی تھی اور خط سمجھتی تھی اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتی تھی۔ بیٹا پیشانی کے اوپر ہاتھ مارتا ہے، افسوس کرتا ہے کیا ہوا۔ کتنی صدمے کی بات ہے کہ زندگی گزارنے کا جو سامان ماں کے نام بھیجا گیا تھا، ماں نہ سمجھ پانے کی وجہ سے صرف اسے چومتی رہی اور پیشانی پر رکھتی رہی اور دو آنسو بہاتی رہی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اگر ماں اس خط کی ویلیو کو سمجھ لیتی، اس لفافے کی قدر و قیمت جان لیتی، تو اسے زندگیوں کے اندر دشواریاں پیش نہ آتی۔ میرے عزیزو، یہی حال قرآن کریم کے ساتھ ہمارا ہے، یہی حال قرآن کریم کے ساتھ ہمارا ہے۔ روزانہ 20 مرتبہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، امام سے ہم سنتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ تک نہیں چلتا کہ ہمارا پروردگار ہم سے اس کتاب کے اندر کیا کہہ رہا ہے، ہمارا پروردگار سورہ فاتحہ کے اندر ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا پروردگار سورہ فلق اور سورہ ناس میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا پروردگار سورہ کافرون اور سورہ اخلاص میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہم اس کلام کو پیشانی کے اوپر لگاتے ہیں، ماتھے کے اوپر لگاتے ہیں، اس کلام کو چومتے ہیں اور وہی طاق کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ طاق کے اندر رکھتے ہوئے زندگی ہماری تمام ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کی نوبت نہیں آتی۔ آنکھ کھلنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کلام کے اندر باری سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے کیا سامان دیا تھا، کیا کیا ہدایتیں عطا فرمائی تھی، کون سا ایسا دستور ہے، کون سا ایسا قانون ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان نہ کیا گیا ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس قوم کو قرآن کریم جیسی کتاب دی گئی، اتنا عظیم الشان کلام دیا گیا، وہ قوم اپنے معاملات کو نمٹانے کے لیے آج غیروں کی محتاج ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ کورٹ کچہریوں کے اندر مسلمان جاتا ہے اور غیروں کے پاس جا کر اپنے مسائل حل کرواتا ہے۔ میرے عزیزو، کتنی افسوس کی بات ہے، جس کتاب نے دنیا کو زندگی جینا سکھایا، جس کتاب نے جینے کا سلیقہ سکھایا، دنیا کو ایک قانون بخشا، آسمانوں سے وہ کتاب نازل کی گئی۔ باری سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ہر قدم پر رہنمائی کرنے کے لیے، ہمیں ایک ایک بات سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے جو کتاب آسمانوں سے نازل کی، اس کو چھوڑ کر ہم آج غیروں کے محتاج ہوئے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ ناانصافی کی ہے، ہم نے قرآن کریم کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. یہی وجہ ہے، ورنہ یہ کلام تو وہ کلام تھا، اور آج بھی اس کی تاثیر وہی ہے کہ جس کلام کو سنتے ہی حضرت عمر فاروق اعظم بن جاتے ہیں، جس کلام کی آواز کے کان میں پڑتے ہی سورہ کہف کی تلاوت اندر ہو رہی ہے، بہن اور بہنوئی کلام مجید سیکھ رہے ہیں، حضرت خباب کلام مجید سکھا رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹا کر ایک دم سے گھر کے اندر آ جاتے ہیں. ابھی تک عمر ابن خطاب تھے، وہ تھے جنہیں اونٹ چراتے نہ آتا تھا. اب تک تو وہ تھے جنہیں اونٹ چراتے نہ آتا تھا، لیکن غصے کے مارے اپنے بہنوئی کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اپنی بہن کے اوپر حملہ کرتے ہیں. جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے تھے. وہاں سے وہ استاد باہر آتے ہیں کونے کے اندر جو چھپے ہوئے تھے. خوشخبری ہو عمر، گزشتہ کل ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا مانگی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کے حق میں وہ دعا قبول فرما لی ہے. آپ کو ایمان کی بشارت دیتا ہوں. جس کلام کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی کو ہدایت مل جائے اور وہ فاروق اعظم بن جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت تک کا ساتھی بن جائے. لو کان بعدی نبیا لکان عمر، خطبے کے اندر ہم بارہا سنتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ مقام مل گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہی کلام مجید کی برکت تھی. ایمان لانے سے پہلے بھی حضرت جیسے عام کفار اور قریش کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو دیوار کے پیچھے کھڑا رہ کر سنتے تھے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سنا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود عاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہیں، بہت غور سے تلاوت کو سن رہے ہیں اور لذتیں لے رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں. اس زمانے کے اندر شاعروں کا بڑا عروج تھا، بہت رواج تھا، شعر شاعری کا بہت رواج تھا، اور شعر شاعری کے رواج ہونے کی وجہ سے لوگوں کا شوق بھی یہی تھا. شعر شاعری کے اندر مست رہا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی دل کے اندر کہنے لگے، ما اشعرہ، اتنا بڑا شاعر ہے. ابھی ایمان لائے نہیں تھے، کہتے ہیں ما اشعرہ، یہ کتنا بڑا شاعر ہے. جب کلام کو سنتے ہیں کلام کی ہیبت دل کے اندر بس جاتی ہے اور کہتے ہیں ما اشعرہ، یہ کتنا بڑا شاعر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر انہی لمحات میں یہ آیت جاری ہوتی ہے، وما هو بقول شاعر، وما هو بقول شاعر، کہ یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اندر ابھی تو سوچا ہے اور ان کی زبان کے اوپر یہ الفاظ آ رہے ہیں. میں اپنے دل میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑے شاعر کا کلام ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو کہتے ہیں ما اسحرہ، کتنا بڑا جادوگر ہے، کتنا بڑا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر دوسری آیت جاری ہوتی ہے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ یہ کوئی جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر کا کلام نہیں ہے۔ بالکل حواس باختہ ہو جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ابھی میں اپنے دل کے اندر کوئی بات سوچتا ہوں اور ان کی زبان کے اوپر وہ بات آ جاتی ہے، کیا معاملہ ہے؟ بھاگ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا، کوئی حق بات جب کسی کو ڈر لگتا ہے کہ فلاں کے پاس جا کر اگر حق بات سن لے گا تو اسی کا ہو کر رہ جائے گا، تو کہتے ہیں ان کی باتیں نہ سنا کرو، ان کے بیان نہ سنا کرو، ورنہ مرتد ہو جاؤ گے، یہ بن جاؤ گے، وہ بن جاؤ گے۔ وہی معاملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی کہا جاتا، یہ بڑے جادوگر ہیں، ان کی باتیں نہ سنا کرو۔ حالانکہ جادو سے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دراز تک کوئی لین دین نہیں تھا، لیکن انہیں پتا تھا کہ حق بات کان میں پڑے گی تو فطرت اپنا رنگ دکھائے گی، قبول کر لے گی، اس لیے کہا کرتے تھے ان کی باتیں نہ سنا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے چلتے ہیں اور کلام مجید کی آیتوں کے کان میں پڑھتے ہی ایمان کا نور دل کے اندر اتر جاتا ہے، میرے عزیزوں ہم اس کلام سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کلام سے ہم کتنی لذت حاصل کر سکتے ہیں، اس کلام سے ہم کتنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اس کلام سے کتنی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ضرورت ہے اس کلام کو وقت دینے کی، ضرورت ہے اس کلام کو وقت دینے کی، اس کلام کو سمجھنے کے لیے وقت دینے کی۔ ہم نے ہر ایک کو ٹائم دیا ہوا ہے، اپنی دکان کو ٹائم دیا، اپنے دوستوں کو ٹائم دیا، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیا، بیوی بچوں کو ٹائم دیا، اپنے موبائل کو ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے، اپنے واٹس ایپ اور فیس بک کو ٹائم دیا ہوا ہے، ہر ایک کو ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے، اور ہم اپنے دشمنوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں، ان کے بھی چرچے ہماری مجلس میں ہوا کرتے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کو بھی وقت دیا کرتے ہیں۔ اگر ہم نے وقت نہیں دیا تو صرف اور صرف کلام مجید کو وقت نہیں دیا، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ میرے عزیزوں یہ بہت بڑی ضرورت ہے، ہم اپنی ضرورت سمجھ کر اس کلام کو وقت دیا کریں، اپنے ٹائم ٹیبل کے اندر اس کلام کے لیے وقت نکالنے کی، اور اپنے ٹائم ٹیبل کے اندر اس قرآن کے لیے ٹائم سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی نہ کسی مسجد کے اندر تفسیر اور درس قرآن کے اندر جایا کرو۔ ہمارے شہر کی بے شمار مسجدوں کے اندر درس قرآن ہوا کرتے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر کے سبق ہوا کرتے ہیں، وہاں جایا کرو۔ آپ کے پاس وہاں جانے کی نوبت نہیں آ رہی ہے، موقع نہیں مل رہا، اپنے موبائل کو جو آپ وقت دے رہے ہو، اسی موبائل کے اندر آپ سرچ کیجئے، آپ یوٹیوب کھول کر تفسیر لکھیے، بے شمار تفسیریں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بہت معتبر تفسیر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو عالم اسلام کے اس وقت بہت بڑے اسکالر ہیں، آپ ان کا نام لکھیے، ان کی ساری تفسیریں اور ان کے قرآن کے سارے درس آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ کو موبائل سے سننا کتنا آسان ہے، اتنی ساری آسانیاں ہونے کے باوجود اور اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود اگر پھر بھی ہم نہ کریں تو پھر ہمارا ہی قصور ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر اتار دے، قرآن کریم کی محبت ہمیں نصیب فرمائیں، اور قرآن کریم کے لیے اپنے ٹائم ٹیبل کے اندر وقت سیٹ کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائیں، قرآن کریم کو سننے کی، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔